وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ سوال بھی ہوتا ہے کہ باقی بھی ادیان ہیں اور آپ مسلمان کہتے ہو کہ اسلام ہمارا سچا مذہب ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً میں تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں ہی بات کروں گا، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی پسندیدہ اور سچا مذہب ہے، اور اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، اور انہوں نے کب اختلاف کیا؟ ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، نبی رسول علم لے کے آئے، اس علم کے بعد آنے کے بعد بغین بینہم، انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے۔ اور یہی واقعہ، یہ جو مضمون ہے، اس سے پہلے یہ جو آج کی جو آیت کریمہ، یہ سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 213 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ وہاں یہ بیان ہوا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، کہ جس طرح دین ایک ہی ہے اور اسی طرح امت بھی ایک ہی، لیکن جب افتراق پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، جو بشارتیں لے کے آئے، جو خوشخبریاں لے کے آئے، اور پھر ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ حق کے ساتھ، علم کے ساتھ کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں، افتراقات ہیں، جو فرقے سب فرسودہ ہیں، اصل دعوت کی ہے، اصل بات یہ ہے، اصل دین یہ ہے۔ یہ کام انبیاء کرام پہلے بھی کرتے رہے، اور آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اور پہلے بھی بغین بینہم، انہوں نے آپس کی سرکشی، آپس کے افتراقات، آپس کے اختلافات، اپنی تفریق کی وجہ سے سب کچھ کیا، اور اب بھی ایسا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، دین، اصل دین اللہ کا اسلام ہی ہے، اور جو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے بغیر، اس کے علاوہ اگر کوئی دین اپنائے گا، اس کا کوئی بھی دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اگر دین یہی ہے اور یہی سب کا دین ہے، جس طرح ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لے آئے، تم مسلمان ہو گئے، تم فرما بردار ہو گئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ان سب کو بتا دیجئے جو اہل علم نہیں، جن کو ادراک نہیں، جن کے پاس پوری معلومات نہیں، جن کے پاس سچی تعلیمات نہیں، ان کو بتا دیجئے کہ کیا تم اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے؟ اگر تو ہو گئے، ہدایت پا گئے، اور اگر نہیں
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں، اس کے بعد ایک اور بات بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبی کان النبی یبعث الی قوم خاصۃ، پہلے ایک نبی ایک قوم کی طرف مخصوص ایک قوم کی طرف آتا تھا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے پوری کائنات پوری انسانیت کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت، پہلی روایت صحیح بخاری کی اور یہ مسند احمد کی ہے، آپ نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، مجھے سب کی طرف اللہ نے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں کوئی یہودی ہو کوئی عیسائی ہو، جب اس کو میرا پیغام پہنچ چکا، اسلام کی تعلیم مل چکی، پھر وہ اگر مسلمان نہیں ہوتا، اسی حالت میں مر جاتا تو وہ جہنمی ہے۔ یہ ساری باتیں، اور پھر ہمارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ پچھلی جتنی قومیں ہیں انہوں نے ضد، جہالت اور عدم تعلیم کی وجہ سے فرقے بنائے، ہر درمی اختیار کی، افتراق پیدا کیا، قوموں میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، کوئی نام رکھ لیا کوئی نام رکھ لیا، اور آج بھی ایسا کہا جا رہا ہے اور ایسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن نتیجہ یہ ہے دین سب کا ایک ہی تھا، کل بھی اور آج بھی، پہلے انبیاء بھی اسی دین کی تعلیم دیتے رہے، اور آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکمل نظام، مکمل دین اور کامل دین لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور وہ دین اسلام ہے۔ پہلے نبی سچے تھے، پہلے رسول سچے تھے، پہلی کتابیں بھی سچی تھی، لیکن ان کا دور گزر چکا ہے۔ آج دور ان کا نہیں، آج دور آخری پیغمبر کا دور ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، پچھلی کتاب تو کیا، اگر کوئی نبی بھی آج زندہ ہو کے آ جائے، اگر کوئی رسول بھی آج زندہ ہو کے آ جائے، اس کو بھی آخری نبی پیغمبر آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی، اسی دین کو اپنانا ہوگا، اسی شریعت کو اپنانا ہوگا۔